السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل والے آئیکن کو دبائے تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ان کو بر وقت مل جائے۔ آج ہم پاکستان سٹڈیز MCQs کے حوالے سے پارٹ 4 اپلوڈ کراتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 9th کلاس ٹیکسٹ بک KPK کے جتنے چپٹرز تھے ان تمام کے MCQs ہم نے اپلوڈ کرائے ہیں۔ جن دوستوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے اس کی ڈسکرپشن نیچے دی ہوئی ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم گریڈ 10 پاکستان سٹڈیز ٹیکسٹ بک KPK سے چپٹر 1 کے جتنے بھی امپورٹنٹ MCQs ہے، یہ تقریباً 40 بنتے ہیں، ان کو ہم نے کلیکٹ کیے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں چپٹر نمبر 1 پاکستان سٹڈیز گریڈ 10۔ چوز دا کریکٹ آنسر۔ When did partition of Bengal decided؟ بنگال کی تقسیم کا فیصلہ کب ہوا؟ یہ تو بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ جو لوگ فرسٹ ٹائم PhD کے لیے ٹیسٹ دے رہے ہیں ان کے لیے اس کویسچن کو بہت زیادہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ اس کے سامنے بھی میں نے لکھا ہے کہ یہ NTS ٹیسٹوں میں بہت ریپیٹڈلی آتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ریپیٹڈ کینڈیڈیٹ ہے تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فریش کینڈیڈیٹ کے لیے اس کویسچن کو بہت زیادہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ تقسیم بنگال کا ڈیٹ یہ پاکستان کی آزادی کے لیے اس کا رول بہت اہم ہے، اس لیے اس ڈیٹ کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ تقسیم بنگال کس نے کیا؟ لارڈ کرزن نے کیا، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ ڈیٹ بھی یاد رکھنا ہے 1905، اور جس انگریز بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا تھا اس کا نام ہے لارڈ کرزن۔ اور یہ تقسیم بنگال ایک مشرقی بنگال تھا، ایک مغربی بنگال تھا، اس کی پوری ڈیٹیل آپ لوگ بک سے دیکھ سکتے ہیں۔ گریڈ 10 کی بک اٹھائیں، اس میں یہ پوری تفصیل دی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، ہو انٹروڈیوس دا لاہور ریزولوشن؟ یہ کویسچن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جس کویسچن کے سامنے میں نے NTS ٹیسٹ لکھا ہے یہ اکثر پیپروں میں ریپیٹڈلی آتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کویسچن کو بھی ذہن نشین رکھنا ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ لاہور ریزولوشن کس نے پیش کیا؟ تو یہ مولوی فضل الحق نے پیش کیا۔ نیکسٹ کویسچن، وین دا سیکنڈ وار اسٹارٹڈ؟ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم یہ ایک امپورٹنٹ ایونٹس ہے ہسٹری میں، تو اس لیے آپ لوگوں نے ان کی ڈیٹس کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اس حوالے سے مختلف قسم ڈائمنشن میں کویسچن آتا ہے، یا تو اس کا ڈیٹ آتا ہے یا اس کا ڈیوریشن آتا ہے، مطلب پہلی جنگ عظیم کب سے کب تک شروع ہوئی تھی کب اور اینڈنگ کب ہوئی تھی، یہ ڈیٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ یا تو اس طرح سے سنگل آتا ہے کہ کب شروع ہوئی، اور یا تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بارے میں کویسچن آتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے ڈیوریشن کے بارے میں یا تو کویسچن آتا ہے یا اس کی صرف سمپل ڈیٹ آتا ہے۔ تو فرسٹ ورلڈ وار یہاں پہ میں آپ لوگوں کے لیے ڈسکرپشن میں نے اپنے تمام ویڈیوز میں آپ لوگ کے انٹروڈکٹری پارٹ میں یہ لکھا تھا کہ ہم آپ لوگوں کو ہر ایک کویسچن کی تھوڑی سی وضاحت بھی کریں گے، کیونکہ تاکہ آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ نالج کا بھی پتہ ہو کہ یہ کس طرح ہوا تھا۔ تو پہلی جنگ عظیم یہ 1914 کو شروع ہوا اور 1918 کو ختم ہوا، تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ اس طرح سیکنڈ ورلڈ وار یعنی دوسری جنگ عظیم یہ 1939 کو شروع ہوا اور 1945 کو یہ ختم ہوا۔ تو ان ڈیٹس کو آپ لوگوں نے ضرور یاد رکھنا ہے، اس سے ضرور یا تو فرسٹ ورلڈ وار آتا ہے یا سیکنڈ ورلڈ۔ تو فرسٹ جو فریش کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، جو ریپیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ کویسچن امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ کویسچن، ہو گیو دا CR فارمولا؟ CR فارمولا کس نے پیش کیا؟ تو یہ راج گوپال اچری
یہ اس نے پیش کیا تھا، راجگوپال اچری. یہ ایک ہندو تھا اور اس نے یہ فارمولا پیش کیا تھا. یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. نیکسٹ کویشچن، ہاؤ مینی سیٹس ور ون بائی مسلم لیگ ان الیکشن 1945-46. میں سب دوستوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے جو کویشچن چن کے اکٹھا کیے ہیں، یہ وہ کویشچن ہے کہ یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن، پروونشل پبلک سروس کمیشن، ایٹا، سی ٹی ایس اور این ٹی ایس کے تمام ٹیسٹوں میں یہ کویشچن بہت زیادہ آتے ہیں، اور اس کے لیے لوگ مختلف قسم کے بکس دیکھتے ہیں. لیکن جو 5th کلاس سے لے کر گریڈ 10 تک جو کورس ہے، خاص کر میٹرک کا جو کورس ہے، ان کے تمام بکس بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اپر کلاسز کے جتنے بھی کمپٹیٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں سے صرف میٹرک کے جتنے بھی بکس ہوتے ہیں، جیسے پاکستان اسٹڈیز ہے، اسلامک اسٹڈیز ہے، انگلش ہے، ان تمام بک سے اپر کلاسز کے جتنے بھی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے ان میں سے ان سے کویشچن اٹھاتے ہیں. تو یہ کویشچن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ ابھی الیکشن کمیشن آفیسر کا جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں بھی آیا تھا، یہ سی ٹی کے ٹیسٹ میں بھی یہ کویشچن آیا تھا، اور اس کے بھی مختلف ڈائمنشن کے کویشچن آتے ہیں. یا تو اس کا ڈیٹ آتا ہے کہ 1945-46 کا الیکشن، یا تو ڈیٹ کے بارے میں آتا ہے، یا اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ مسلم لیگ نے کس صوبے سے زیادہ سیٹیں حاصل کی تھی. تو اس کے لیے میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ایک دوسری ویڈیو میں پوری بک سے جو پکچر ہے کہ مسلم لیگ نے کن کن صوبوں میں زیادہ سیٹیں جیتی تھی، وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں شیئر کروں گا. 1945 اور 46 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے، اس لیے اس سے سوال ضرور آتا ہے. تو اس میں سے میرے خیال میں 88 یا 90% پرسنٹیج تھا جس میں مسلمانوں نے، اس سے پہلے جو الیکشن ہوا تھا 1937، اس میں مسلم لیگ نے بہت زیادہ مطلب ان کو بہت زیادہ شکست ملی تھی، اور کانگریس نے ان سیٹوں کو، تمام سیٹوں کو انہوں نے جیتا تھا. لیکن پھر قائد اعظم نے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور ایک مینار پاکستان جو آج کل مشہور ہے، وہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور ان کو 10 سال مسلسل محنت سے ان کو مطلب کنونس کیا، اور ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ لوگوں کی آنے والی تاریخ، اگر آپ لوگ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے مسلم لیگ کو سپورٹ کرنا ہے، ادروائز آپ لوگ ہمیشہ کے لیے غلامی کی زندگی گزاریں گے. تو یہ 10 سال مسلسل محنت کی قائد اعظم نے، اور اس طرح کے اور بہت زیادہ لیڈرز تھے، انہوں نے بہت بڑا رول ادا کیا. اور پھر 1945 اور 46 کے الیکشن مسلم لیگ نے جیتی. تو آپ لوگوں نے ان تمام چیزوں کو یاد رکھنا ہے. میں نے اس طرح چھوٹا چھوٹا ڈسکرپشن بھی دینا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ ہو. تو یہ 454 سیٹیں مسلم لیگ نے پھر حاصل کی. نیکسٹ کویشچن، ہو واز دا لاسٹ وائس رائے آف انڈیا. یہ تو بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، یہ ایک نامینل کویشچن ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن. نیکسٹ کویشچن، وین مسلم لیگ واز فارم. مسلم لیگ کے ڈیٹ بھی آپ لوگوں نے یاد ہے. یہ تو ریپیٹڈ کینڈیڈیٹس کو پتہ ہوگا، لیکن فریش کینڈیڈیٹس کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو 1906 کا ڈیٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. نیکسٹ کویشچن، ہو واز اپوائنٹڈ دا فائنانس منسٹر ان دا انٹیریم گورنمنٹ 1946 اینڈ 47. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیاقت علی خان، اور اس کو فائنانس کی جو پورٹ فولیو تھی وہ اس کو ملی تھی. تو یہ آپ لوگوں نے ضرور یاد رکھنا ہے، اس کے ہر ایک کویشچن کو آپ لوگوں نے ذہن نشین کرنا ہے. نیکسٹ کویشچن، وین نواب سراج الدولہ واز ڈیفیٹڈ بائی برٹش اور نواب سراج الدولہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، اور 1857 میں سراج الدولہ کو ڈیفیٹ کیا انگریزوں نے. تو یہ 1857 کی جنگ آزادی میں ان کو شکست ہوئی تھی. تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. وین قائد اعظم جوائنڈ مسلم لیگ. یہ کویشچن انتہائی امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں کو اس ڈیٹ ضرور یاد رکھنا ہے، فریش کینڈیڈیٹس کو بھی اور ریپیٹڈ کینڈیڈیٹس کو. جو آلریڈی کھلاڑی ہے
وہ ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جو فریش کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اس ڈیٹ کو یاد رکھنا ہے۔ 1913 کو پاکستان قائد اعظم نے مسلم لیگ جوائن کیا، اور 1920 میں وہ پھر کیا ہوا، اس نے کانگریس کو بھی چھوڑ دیا۔ پہلے تو یہ مسلم اور کانگریس یعنی مسلم لیگ اور کانگریس کے کلیکٹیولی لیڈر تھے، ان دونوں کو نامینیٹ کرے تھے، لیکن پھر 1920 میں اس نے اس عہدے کو چھوڑ دیا اور 1913 کو پرماننٹلی مسلم لیگ کا لیڈر بن گیا۔ ویل لاہور ریزولوشن واز اپرووڈ، تو یہ 23 مارچ 1940 جو کل والی ڈیٹ ہے، انشاءاللہ ہر 23 مارچ کو ہم قرارداد پاکستان کو منا رہے ہیں، تو اس ڈیٹ کو بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ ہو لیڈ دا کرپس مشن، کرپس مشن یہ ٹاپک، سیمن کمیشن یہ ٹاپک، اور نہرو رپورٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ایک اور ٹاپک ہے، نہرو رپورٹ ہے، سیمن کمیشن ہے، کرپس مشن ہے، اور شملہ، یہ اس طرح کی یہ تمام ٹاپکس آپ لوگوں نے ایک بار نہیں بلکہ دو تین چار بار آپ لوگوں نے اس کو ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ اس کا جو مین اوور ویو ہے، جو مین تھیم ہے، یہ اکثر کینڈیڈیٹس کو پتہ نہیں ہوتا، اور اس پر اکثر کوسچن آتے ہیں، کرپس مشن پہ، سیمن کمیشن پہ۔ یہ ٹاپکس آپ لوگوں نے پاکستان اسٹڈیز کے بک سے ضرور پڑھنا ہے اور غور سے پڑھنا ہے کہ اس کا مین تھیم کیا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، ہو لیڈ دا کرپس مشن، کرپس مشن کس نے لیڈ کیا؟ یہ اسٹیپرڈ کرپس میں۔ وین ڈیڈ گاندھی جناح ٹاکس ہیلڈ، تو یہ تو میرے خیال میں مسنگ ہے۔ 14 نمبر کوسچن ہے، ہو ڈکلیئرڈ دا شملہ کانفرنس، شملہ کانفرنس کس نے ڈکلیئر کیا؟ تو یہ لارڈ منٹو نے۔ نیکسٹ کوسچن، وین شملہ کانفرنس واز کنڈکٹڈ، تو یہ ڈیٹ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، شملہ کانفرنس کب کنڈکٹ ہوا تھا؟ تو یہ 1945، یہ ڈیٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، ہو واز دا لیڈر آف دا یونینسٹ پارٹی پنجاب، تو یہ حضر حیات توانا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، ہو واز دا نیم آف ہندوز ریپرزینٹیٹیو پارٹی، یہ کانگریس ہے۔ وٹ پرسنٹیج واز گاٹ بائی مسلم لیگ ان دا الیکشن 1945-46، یہ پرسنٹیج میں نے آپ لوگوں کو 90 بتایا تھا، یہ 92% رزلٹ آیا تھا، اور اس کو آپ لوگوں نے یعنی مطلب بہت زیادہ اعلیٰ درجے پہ کامیابی ان کو ملی تھی اس الیکشن میں۔ وین ڈیڈ آل انڈیا مسلم لیجسلیٹر کنونشن ہیلڈ، تو یہ جون 1946 ہے، اس ڈیٹ کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ ہاؤ مینی ممبرس ور پارٹیسپیٹڈ ان دا کنونشن، اس کنونشن میں کتنے بندوں نے حصہ لیا تھا؟ یہ 300 بندوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ ہو سبمٹڈ دا ریزولوشن فار این اٹانومس پاکستان، تو یہ ایچ ایس سہروردی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ وین ڈیڈ کیبنٹ مشن پلان کنڈکٹڈ، کیبنٹ مشن پلان یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ 1946 والے ڈیٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، ہاؤ مینی گروپس ور پروپوز بائی دا کیبنٹ مشن 1946، کیبنٹ مشن والے ٹاپک یہ آپ لوگوں نے ہر ڈائمنشن سے یاد رکھنا ہے۔ کیبنٹ مشن 1946 کے الیکشن، کیبنٹ مشن، انٹیریم گورنمنٹ، یہ تمام ٹاپکس آپ لوگوں نے غور سے پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ضرور ایک دو کوسچن ٹیسٹوں میں ریپیٹڈلی آتا ہے۔ وچ گروپ انکلوڈڈ دا مسلم میجارٹی پروونسز، تو یہ گروپ بی، یہ 3 گروپس تھے، گروپ اے، بی اور سی، تو گروپ بی میں زیادہ تر مسلم میجارٹی پروونسز شامل تھے، گروپ سی میں میرے خیال میں سکھ برادری تھا، گروپ اے میں ہندو برادری تھا، گروپ بی میں زیادہ تر میجارٹی مسلم کی تھی۔ اس ٹاپک کو ابھی آپ لوگوں نے ایک بار ضرور پڑھنا ہے۔ ہاؤ مینی سیٹس ور گیون ٹو مسلم ان انٹیریم گورنمنٹ، انٹیریم گورنمنٹ مسلمانوں کو کتنے سیٹیں ملی تھی؟ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے، تو یہ 5 سیٹیں تھی۔ ہو ریپلیس لارڈ ویول، یہ کوسچن بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، لارڈ ویول کو کس نے ریپلیس کیا؟ یعنی مطلب لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے پہلے کون سا لارڈ تھا؟ تو آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ اس میں ایک آپشن بھی آ سکتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ لارڈ ویول، لارڈ ہیسٹنگ، لارڈ نہرو، کیننگ وغیرہ، تو یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور لارڈ ویول اس سے پہلا لارڈ تھا۔ نیکسٹ کوسچن، ہو واز اپوائنٹڈ ایز دا چیئر مین آف دا باؤنڈری کمیشن، باؤنڈری کمیشن کے لیے کس کو اپوائنٹ کیا تھا؟
تو یہ ریڈ کلف تھا. یہ تو نامنل کوشچن ہے, یاد رکھنا ہے. وچ مسلم میجارٹی پروونسز واز گیون ٹو انڈیا بائی ریڈ کلف. ریڈ کلف نے مسلم میجارٹی کون سی مسلم میجارٹی پروونس کو ہندو کے حوالے کر دیا؟ تو یہ گرداسپور تھا. آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے. وین ڈیڈ قائد اعظم ریچ ٹو کراچی آفٹر پارٹیشن. یہ کوشچن انتہائی امپورٹنٹ ہے, اس ڈیٹ کو آپ لوگوں نے ضرور یاد رکھیں گے. 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے لفٹنگ کی. کہاں سے؟ انڈیا سے کراچی کو. اچھا, نیکسٹ کوشچن, ہو واز دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان. اب پاکستان آزاد ہوا. اب پاکستان آزادی کے اس سے پہلے ہم نے جو کوشچن ڈسکس کیے تھے یہ بیفور پاکستان انڈیپینڈنس تھا. ابھی انڈیپینڈنس کے بعد جو واقعے ہوئے ہیں یہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں. فرسٹ گورنر جنرل کون تھا؟ تو یہ ریپیٹڈ کینڈیڈیٹ کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, لیکن جو فریش کینڈیڈیٹ سے پی ایچ ڈی کے لیے ٹیسٹ دے رہے تو اس کو یہ کوشچن ضرور ذہن نشین کرنے. قائد اعظم واز دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان. ان ٹیسٹوں میں یہ آیا ہے. وین دا برٹش رول کیم ٹو این اینڈ. برٹش رول ظاہر سی بات ہے, جب پاکستان 1947 کو آزاد ہوا تو آلریڈی انگریزوں کی جو دور تھا وہ ختم ہوا. نیکسٹ, وچ کمپنی واز اسٹیبلش بائی برٹش. ایسٹ انڈیا کمپنی. یہ تو فریش کینڈیڈیٹ کے لیے نیا ہوگا تو آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے. ہو ڈیوائڈیڈ انڈین پیپل انٹو کلاس لائف. کس نے انڈین اور مسلمانوں کو دو گروپوں میں تقسیم کیا؟ یہ برٹش تھے. وین ڈیڈ لکھنؤ پیکٹ ہیلڈ. لکھنؤ پیکٹ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, یہ اکثر امتحانوں میں ریپیٹڈلی آتا ہے. تو یہ 1916 اور یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا جس کے بعد پاکستان کو اپنا ایک عروج سامنے نظر آیا اور تمام مسلم لیڈرز اور مسلمانوں نے یہ جو قائد اعظم نے لکھنؤ پیکٹ کے بارے میں ایک معاہدہ طے پایا اور اس کے بعد پاکستان کی کامیابی کا ایک مطلب ایک ویژن نظر آیا. تو یہ 1916 یہ تاریخی پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے لکھنؤ پیکٹ. وین ڈیڈ قائد اعظم ریزائن فرام کانگریس. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کانگریس کو اس نے کب چھوڑا تھا, تو یہ 1920 ہے. مسلم لیگ کو اس نے کب جوائن کیا؟ 1913. یہ دو ڈیٹ امپورٹنٹ ہیں آپ لوگوں کے لیے, امپورٹنٹ کوشچن ہے. وین قائد اعظم گیو ہیز 14 پوائنٹس. یہ تو ضروری ہے, میٹرک والی بک میں یہ دیے ہیں. 14 پوائنٹس تھے. 1929 کو اس نے پیش کیا تھا اور یہ نہرو رپورٹ کے بارے میں پیش کیا تھا. جب نہرو نے اپنا رپورٹ پیش کیا کہ نہیں, مسلمانوں اور ہندو کو ایک ہی ریجنل یا جیوگرافیکل ریجن میں رہنا ہے, پھر اس کے بعد قائد اعظم نے 14 نکاتی پوائنٹس پیش کیا. نیکسٹ کویسچن, ہاؤ مینی ایئرز ور اسپینڈ بائی نیلسن منڈیلا ان پریزن. نیلسن منڈیلا نے جیل میں کتنا عرصہ گزارا؟ 27 سال اس نے مسلسل. اس لیے تو وہ بہت بڑا مشہور لیڈر ہے کہ اس نے 27 سال جیل میں گزاری ہے. تو یہ مطلب ویسے تو زبان پہ آسان ہے لیکن جیل میں گزارنا یہ بہت مشکل کام ہے, اس لیے وہ دنیا کا سب سے بڑا اور مشہور لیڈر ہے. ہو واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ تو فرسٹ فریش کینڈیڈیٹ کے لیے امپورٹنٹ کویشچن ہے, ریپیٹڈ کینڈیڈیٹ کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے لیکن فریش کینڈیڈیٹ کے لیے اس کویشچن کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد پھر خواجہ نظام الدین تھا اور خواجہ نظام الدین کے بعد پھر سکندر مرزا تھا. اس طرح کے یہ کویشچن آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. لیاقت علی خان فرسٹ پرائم منسٹر تھا. اور لیاقت علی خان کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک دوسرا کویشچن بھی ڈسکس کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے. لیاقت علی خان کے بارے میں اکثر کویشچن آتے ہیں کہ ہو از قائد ملت آف پاکستان. تو اکثر لوگ قائد اعظم کو کلک کرتے ہیں لیکن قائد اعظم نہیں تھا. قائد ملت کسے کہا جاتا ہے؟ یہ لیاقت علی خان کو کہا جاتا ہے. ہو وین گاندھی جنا ٹاکس ور ہیلڈ. 1944 میں گاندھی اور نوک کے درمیان یہ دو ڈیٹس یعنی ایک میٹنگ ہوئی تھی. ہاؤ مینی لیٹرز ور ایکسچینج بٹوین جنا اینڈ گاندھی ڈیورنگ گاندھی جنا. کتنے پوائنٹس پہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا؟ تو یہ ٹوٹل 21 پوائنٹس تھے. ٹھیک ہے, اور دس واز دا لاسٹ کویشچن آف گریڈ 9 ٹیکسٹ بک کے پی کے. اور امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ملے گا. پی ایچ ڈی میں تو بہت زیادہ فائدہ ملے گا کیونکہ پی ایچ ڈی کے لیے میٹرک تک
آج کل میٹرک اور ایف ایس سی تک، ایف ایس سی تو ریئر آتا ہے، وہ تو 10% یا 20% آتے ہیں، لیکن 80% آج کل پی ایچ ڈی کا ٹیسٹ بہت زیادہ مشکل بن جاتا ہے. اس لیے آپ لوگوں نے میٹرک تک تمام کورس کو صحیح طریقے سے کور اپ کرنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو میکسیمم جو میرٹ ہے اس ہائیسٹ میرٹ میں آپ لوگ آ جائیں، تاکہ جاب آسانی سے مل جائے. تھینکس فار واچنگ. بیسٹ وشز فار یو. ہیونگ یور ٹائم. السلام علیکم.